تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. مختصر ترین نصاب کسی بھی سالک کے لیے جو اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہے، اللہ سے جڑنا چاہے، اللہ کا ہونا چاہے، اللہ کو اپنانا چاہے، وہ یہ ہے کہ انسان کثرت ذکر کرے. پہلا عمل کثرت ذکر، یعنی ذکر خوب جم کر کرے، کثرت کے ساتھ کرے، صبح شام کرے، جب موقع ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. دوسرا عمل جو اس مقصد کے لیے ضروری ہے وہ عمل ہے اتباع سنت. یعنی سالک کثرت ذکر کرے، ساتھ اپنے اعمال افعال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لے. اللہ کا وصل آسان ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تیسرا عمل اور آخری عمل کثرت ذکر، اتباع سنت کے بعد یہ دونوں نعمتیں جہاں سے ملیں گی اس جگہ کو کہتے ہیں شیخ. شیخ کی بندہ صحبت اختیار کرے. شیخ کا اس کے ساتھ نتھی ہو جائے. تو یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول، نسبت کا حصول آسان ہو جاتا ہے. پہلی چیز جو میں نے عرض کی یہ ہے کثرت ذکر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر، کثرت کے ساتھ ذکر کرو. مقدار کا، تعداد کا، گنتی کا تعین اللہ تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمایا. ہر عبادت اللہ رب العزت نے متعین فرما دی. اگر صاحب استطاعت ہو زندگی میں ایک بار حج کرے گا، سال میں 1 ماہ روزے رکھے گا، 2.5% زکوٰۃ دے گا، دن میں 5 وقت نماز ادا کرے گا، یعنی ہر عبادت اس کی تعداد، مقدار، گنتی کہ کتنی تعداد میں کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی مقدار اور تعداد گنتی اللہ تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ یوں کہا کہ ذکر کثیر کرو، یعنی تم جتنا کرو گے اتنا تھوڑا ہے. یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ صبح شام کے اوقات میں کر لو، اور صبح شام کے قبولیت والے اوقات ہوتے ہیں. ویسے کر بھی لیا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کی خوشنودی اور رضا ملتی ہے.
لیکن یوں نہیں بتایا کہ تم اتنی تسبیح صبح کر لینا، اتنی تسبیح شام کو کر لینا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ کثرت کے ساتھ کر لو۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کی کثرت ایک تسبیح ہو، اور ویسے کثرت علماء بیٹھے ہیں 3 سے شروع ہو جاتی ہے، عربی میں تثنیہ کے بعد کثرت شروع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نام میں میرے بھائیو اتنی طاقت ہے کہ 3 مرتبہ تو بہت زیادہ تعداد ہے۔ جس نے محبت کے ساتھ زندگی میں 1 مرتبہ بھی اللہ کا نام لے لیا، اس کی نجات کے لیے ہو سکتا ہے یہی 1 مرتبہ لینا کافی ہو، 1 مرتبہ بھی۔ اور اس کی مثال اور اس کی تائید حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کا ارشاد فرماتے ہیں، لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ اللہ اللہ فرمایا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر کہا جائے گا اللہ اللہ اللہ۔ آپ سارے کہہ دیجئے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کو اپنے نام سے پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ ابھی مجھے مولانا ارشاد فرما رہے تھے چھوٹی بچی کہ اتنے دن کی ہے، کتنے دن کا بتایا؟ ہاں 18 دن کا بتایا کہ 18 دن کی ہے اور اس نے اللہ کا نام پکارا ہے، اللہ کا نام پکارا ہے۔ اور یہ ایک باقاعدہ ایک محنت ہے، یوں ہی نہیں پکار لیتے، بچوں پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ گھر میں اللہ کا نام کا تذکرہ ہوگا تو بچے پکاریں گے، اللہ کے نام کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا، ٹی وی لگا ہوگا، موویز چل رہی ہوں گی، ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، تو اس حالت میں کوئی بچہ اللہ کا نام پکار سکتا ہے؟ ماحول تو ہم نے خراب دے دیا، اور قصور کہتے ہیں بچے کا ہے۔ میرے بھائی بچوں کا کوئی قصور نہیں، ہر نو مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو جسی بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ اللہ کے نام میں تاثیر کیا ہے اور اس نام کی اللہ کے ہاں قبولیت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے کا پہلا کلام لفظ اللہ ہوگا، مفہوم ہے کہ جس بچے کا پہلا کلام لفظ اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لفظ اللہ دلوں کی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک کافر ہے، آپ جنگل میں گئے ہوئے ہیں اور درخت کے نیچے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، کیلولے کا وقت ہوگا۔ وہ جو کافر تھا وہ دیکھتا دیکھتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ آقا کی تلوار بھی ساتھ میں پڑی ہے۔ اس نے کہا آج اچھا موقع ہے، آج انہی کی تلوار سے میں انہی کا نعوذ باللہ کام تمام کرتا ہوں۔ اس نے تلوار کو نیام سے نکالا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر چڑھ بیٹھا، اور چڑھ کر جوں ہی چڑھا تو آقا کی آنکھ کھل گئی۔ آقا سمجھ گئے کہ دشمن آ گیا، ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار بھی ننگی ہے۔ وہ کافر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج
میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان کامل تھا، سبحان اللہ، ایمان کامل تھا۔ انہیں پتا تھا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ میرے مولا میرے آقا یوں فرمانے لگے، یوں ہی سماعت کی اس کی یہ بات تو فوراً کہا کہ تیرے ہاتھ سے مجھے میرا اللہ بچا سکتا ہے۔ وہ کیا محبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیا ہوگا، کیا دل کی گہرائیوں سے وہ نام نکلا ہوگا۔ وہ جو کافر تھا وہ تھر تھر کانپنے لگ پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی، نیچے گر گئی۔ آقا نے فوراً اس تلوار کو اٹھایا اور اس کو گرا لیا۔ جب گرایا اس کافر کو، اب نبی علیہ السلام کی باری تھی۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم دل آزمائے۔ یہاں تو معاملہ ایسا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے جو لفظ اللہ نکلا تھا تو ساری تلوار کانپتی ہوئی نیچے گری۔ نبی علیہ السلام نے گرایا اور اوپر چڑھ پڑے۔ اے کافر، مجھے اب تم بتاؤ کہ میرے اللہ نے تو تیرے ہاتھ سے مجھے بچا لیا، اب یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کافر لفظ اللہ کی تاثیر دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جس ہستی نے میرے ہاتھ سے آپ کو بچایا وہی ہستی مجھے بھی بچا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اس کا ایمان لانے کا وقت ہے۔ سینے سے اترے، اس کافر نے کلمہ پڑھا، دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ جو ذکر کرنا ہے نا، اس کے اثرات آتے ہی آتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ذکر کرے اور اثرات نہ آئے۔ یہ جو دل ہے یہ اس دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ دل اوپر کی چیز ہے۔ ہمارے مرشد حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، جذبے والے پیر مشہور تھے، جذبے والے پیر مشہور تھے۔ ہر وقت ایک جذب کی کیفیت سالکین پہ رہتی تھی۔ قریب کے علاقے سے حضرت کے کچھ مرید حضرت کی خانقاہ پر تشریف لائے۔ حضرت نے احوال لیے کہ ہاں بھئی سفر کیسا گزرا۔ اب وہ مرید بتانے لگ پڑا کہ حضرت میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، پھر میں یوں ٹانگے پہ گیا، فلاں اسٹیشن سے میں نے گاڑی کو پکڑا، ریل گاڑی آ گئی، اس ریل گاڑی میں سوار ہوا، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ ریل کا انجن خراب ہو گیا، پھر اللہ نے کے نام کی ہم نے تاثیر دیکھی۔ میں نے اس انجن والے سے، یہاں بھی اسٹیشن ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ریل کا انجن خراب ہو چکا تھا، تو مجھے اپنے اللہ پر بڑا یقین کامل تھا۔ میں نے ریلوے والوں سے کہا کہ اس انجن کے پاس مجھے جانے کی اجازت دو، آپ دیکھنا انجن سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ انجن جو خراب ہو چکا تھا اس کے پاس مجھے لے جایا گیا، جہاں انجن ہوتا ہے میں نے وہاں انگلی رکھی اور انگلی رکھ کر 3 مرتبہ اللہ کے نام کی ضرب لگائی، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے کہا اب سٹارٹ کرو۔ اس نے
چابی کو گھمایا تو انجن سٹارٹ ہو گیا. تو پھر اس نے فلاں جگہ پر اتارا, وہاں سے پھر میں تانگے میں بیٹھا اور یہ مسکین پر شریف حاضر ہو گیا ہوں. اب حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر, جلال میں وہ سمجھ گیا کہ کچھ غلطی ہوگی. جب بات کر چکا تو عرض کرنے لگا کہ حضرت کو گستاخی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے اور نشاندہی بھی فرما دیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے. تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نام اتنا پاکیزہ اور مطہر ہے, پاک صاف ہے, کہ یہ صرف اور صرف عالم امر کی چیز یعنی دل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں نے تجھے اللہ کا نام سکھایا اور تم ایک مادی چیز پر اس کو آزما بیٹھا اللہ کے نام کو. تو نے اللہ کے نام کی بے ادبی کی. کئی دن تک حضرت اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے. اب وہ معافی مانگ رہا ہے کہ حضرت میں آئندہ نہیں کروں گا, آئندہ بالکل اس کو لوگوں پر ہی آزماؤں گا, کسی مادی چیز پر نہیں آزماؤں گا. اس لیے میرے بھائیو, یہ جو لفظ اللہ ہے اس کی تاثیر تو ہم نے دیکھی. حضرت کے والد محترم تشریف فرمائے, ان کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا پیر عبد المالک چوک قریشی والی ذات سے کون واقف نہیں, جانتے ہیں نا نام صاحب, بڑے اللہ والے تھے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کے پیر بھائی تھے. یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. کچھ بکریاں اپنی ہوتی تھیں, کچھ لوگ دے دیتے تھے تو معاوضہ لے لیا کرتے تھے. چوک قریشی سے قریب ہی ہے مسکین پور, تھوڑا فاصلہ ہے. نام کا شہرہ ہوا. حضرت پیر عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے اور مسکین پور شریف والوں سے, بزرگوں سے بیعت کر لی. جب بیعت کر لی تو وہاں تو بڑے بڑے علماء صلحاء تھے, اور یہ ظاہری اعتبار سے تو کوئی نہیں پڑے ہوئے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنے مرشد کی نظروں میں کیسے آؤں. وہاں تو بڑے بڑے علماء آتے ہیں, مفتی اعظم ہند تشریف لا رہے ہیں, سید عطا اللہ شاہ بخاری تشریف لا رہے ہیں, عبد الغفور مدنی عباسی رحمۃ اللہ تشریف لا رہے ہیں, او ماشاء اللہ مرشد عالم تشریف لا رہے ہیں, بڑے بڑے اللہ والے آ رہے ہیں. تو میں ان پڑھ آدمی, میں حضرت کے قریب کیسے ہو جاؤں. تو ایک نقطہ ان کو مل گیا, اللہ نے ان کے ذہن میں ڈال دیا. ذہن میں ڈالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے میرے بھائیوں, اس کو اللہ والوں کے قدموں میں پہنچا دیا کرتا ہے, پہنچا دیا کرتا ہے. یہ منصوبے ذہن میں اللہ ہی لاتے ہیں, انسان کے بس کی بات نہیں. تو ان کے ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ میرے پاس تو علم نہیں لیکن میں خدمت تو کر سکتا ہوں. اب میں کوشش کر کے قریب ہونے کی کوشش کروں گا حضرت کے, حضرت کی مٹھی چاپی کروں گا, حضرت کی خدمت کروں گا, حضرت کے خلفاء جو آتے ہیں علماء ان کی خدمت میں رہوں گا. جو جو حضرت مجھے ڈیوٹی لگائیں گے میں وہ ڈیوٹی کرتا رہوں گا. ڈیوٹی کرنی شروع کر دی. یہ خدمت میرے بھائیوں یہ بڑی عظیم نعمت ہے. خدمت میں عظمت ہے, خدمت میں اللہ کی حضور بندہ پہنچ سکتا ہے, یہ ایسا کام ہے. تو خدمت شروع کر دی. خدمت کرتے کرتے قریب ہوتے گئے اپنے مرشد کے. جب قریب ہوتے گئے تو سلوک کی منزلیں بھی طے ہوتی گئیں. لفظ اللہ گہرائیوں سے لینے لگ پڑے, انگ انگ میں لفظ اللہ گونجنے لگ پڑا. تو ایک وقت آیا کہ مرشد نے حضرت پیر عبد المالک چوک قریشی والوں کو اجازت خلافت عطا فرما دی. ان پڑھ آدمی جب مل گئی خلافت تو حضرت نے کہا کہ عبد المالک یوں کرو, اب تم نے جو نعمت مجھ سے حاصل کی ہے یہ لوگوں کو سکھلایا کرو, مجالس ذکر کیا کرو, لوگوں کو بلا لیا کرو, سب کو ذکر کرایا کرو
ختم خواجگان ہوا کریں، دعا کرایا کرو، بیان کچھ کر لیا کرو۔ اس نے بولا حضرت میں ان پڑھ آدمی، میں کیا بیان کروں گا؟ نے بولا بس میں نے کہہ دیا نا، تم نے یہ کرنا ہے۔ حضرت میرے وسائل بھی ایسے نہیں، میں تو چرواہا ہوں، کچھ اپنی بکریاں ہیں، کچھ لوگوں کی معاوضے پر چراتا ہوں، اور اس پر میری گزر بسر ہوتی ہے۔ اب جب میں ذکر کرایا کروں گا، مجھے تو اپنی روٹی کے لالے ہوتے ہیں، میں دوسروں کو کیسے کھانا کھلایا کروں گا؟ حضرت قریشی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا فکر کرنا تمہارا کام نہیں، انتظام کرنا جس کا ذکر کر رہے ہو اس کا کام ہے، اس کا کام ہے۔ اور کہنے لگے اپنے مرید سے، یوں کرو اندر چلے جاؤ، اندر بڑولا پڑا ہے، بڑولا سمجھتے ہیں نا، اس میں گندم پڑی ہے، تھیلے میں ڈال کر کچھ گندم لے آؤ۔ گندم وہ پیر عبد المالک چوک قریشی والے گندم لے کر آ گئے تھیلے میں کچھ کلو۔ حضرت نے دیکھی، اس نے بولا یہ گندم لے کر چلے جاؤ، اپنے گھر کے بھڑولے میں اس گندم کو ڈال لینا، میں اس میں ایک چٹ رکھنے لگا ہوں، تمہارا کام یہ ہے کہ جتنے بھی سالک آئیں نیچے سے گندم نکال لینا، شرط یہ ہے کہ اوپر والا ڈھکنا کھول کے نہیں دیکھنا، اوپر والا ڈھکنا نہیں کھول کے دیکھنا، نہ اس میں گندم ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ اوپر سے کھولنے کی تمہیں اجازت ہے، بس نیچے سے گندم نکالتے چلے جاؤ۔ میں کہا مرشد کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ وہ گندم اٹھائی، چوک قریشی پہنچے، میں لفظ اللہ کی برکات کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نام کی عظمت دیکھیں، اللہ کے نام کی برکت دیکھیں، کہ حضرت پیر عبد المالک چوک قریشی والے وہ گندم کا تھیلا لے کر اپنے بڑولے میں ڈالتے ہیں۔ اب مجھے سال یاد نہیں، مجھے سال یاد نہیں، لیکن یہ سال 30 سال سے زیادہ ہیں، کم نہیں۔ حضرت پیر عبد المالک چوک قریشی والے کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا، میرے ہاں ماہانہ مجلس بھی ہوتی تھی، ہفتہ وار مجلس بھی ہوتی تھی، سالانہ اجتماع بھی ہوتا تھا، اتنے سال بیت گئے، 30 سال سے اوپر، اتنے سال بیت گئے، وہی گندم جو حضرت نے مجھے حکم دیا تھا بڑولے میں ڈالنے کی، اس کے بعد نہ میں نے گندم ڈالی، البتہ نکالتا چلا گیا، جتنے مہمان آئے کھاتے چلے گئے۔ یہ میرے بھائیو اللہ کے نام کی برکت ہے۔ جو بندہ بھی دل میں ذکر قلبی سیکھتا ہے، یہ آسمان کی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دل ہے، اس دل کے اندر لفظ اللہ وہ بولتا ہے، برکات شروع ہو جاتی ہیں۔ تبارک اسم ربک، برکتوں والا رب کا نام ہے تمہارے رب کا۔ اور واقعی ہم نے تو دیکھا اپنی زندگی میں کہ رب کے نام کی برکتیں کیسے ہیں۔ ایک دہریہ ہے، انگلینڈ کا رہائشی ہے، کالج کا پروفیسر ہے، ملحد ہے، اللہ کی ذات کا انکاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتا، سرخہ ہے، اس کا والد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ سے بیعت ہے، باقی سارے بھائی عالم، لیکن ایک بچہ وہ دہریہ۔ ابا جی انگلینڈ تشریف لے گئے، حضرت مولانا اسماعیل واڈی رحمۃ اللہ علیہ ابا جی کے خلیفہ ہیں انگلینڈ کے، شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اجل شاگردوں میں سے ہیں، حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں، باقی سارے بیٹے عالم، ایک بیٹا کافر، پیدائشی تو مسلمان ہی تھا، بگڑ گیا،
اللہ کے نام، اللہ کی ذات پر اعتماد، یقین کوئی نہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل واڈی رحمۃ اللہ روتے تھے، حضرت ابا جی سے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیے، ہمارا دل دکھتا ہے، امی ابھی بھی رو رو کر ہماری آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے کہ ہماری شامت اعمال کے سارے بچے عالم حافظ ہیں، دین کی خدمت میں مصروف ہیں، یہ ملحد ہو چکا ہے، اللہ کے ذات کے اقرار نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتا، ہم دکھے ہوئے ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ ابا جی نے کہا کہ بیٹا اس کو لے آؤ۔ اب وہ اس کے پاس جائیں، وہ کہتے میں مانتے ہی نہیں آپ کے مذہب کو، اور آپ کے شیخ کو میں کیسے مان لوں؟ میں آپ کے پیغمبر کو نہیں مانتا، آپ کے اللہ کو نہیں مانتا، آپ مرشد سے ملواتے ہو، میں نہیں ملتا۔ حضرت مولانا اسماعیل واڈی رحمۃ اللہ کہنے لگے اس سے کہ بیٹا بات یہ ہے کہ مذہب کی تو بات ہی ہم نے نہیں کی، ہم نے تو انسانیت کی بات کی ہے، اخلاق کی بات کی ہے۔ گھر میں ایک مہمان آیا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلانا، بستر آرام دہ دینا، یہ تو ہمارا فرض ہے بحیثیت انسان۔ تو میری تم سے گزارش یہ ہے کہ تم ان کے پاس بھلے مت بیٹھو، لیکن جا کر کھانا تو دے دو، پیش کر دو، مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ میں کر دوں گا۔ اوپر سے اترا، ابا جی رحمۃ اللہ کے نیچے کمرہ تھا، کھانے کا جب وقت آیا تو والد نے کہا کہ یہ کھانا لگانا، کیونکہ مرشد نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کو میرے سامنے تو لے آؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب اس نے دسترخوان اٹھایا، جا کر دسترخوان بچھا دیا، ٹرے میں برتن لے کر گیا، پلیٹیں سرو کر دیں، پانی کا بندوبست، ڈونگا رکھا، روٹی رکھی۔ جب یہ پہلی دفعہ گیا تھا، ابا جی رحمت اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا تھا، ابا جی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، یوں صرف دیکھا۔ دیکھنے کے بعد وہ میکینیکل انداز میں سارا کھانا سرو کرنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ باپ بھی حیران ہے کہ یہ تو ملنے پر تیار نہیں تھا، اب اس نے کھانا بھی دے دیا، مسافہ بھی کیا، اب اٹھ بھی نہیں رہا۔ بہت سی دیر گزر گئی، دونوں طرف خاموشی ہے۔ جب غور کیا تو وہی ملحد، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ جب کھانا کھا چکے تو اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ حضرت جس نظر سے آپ نے مجھے دیکھا، اس ایسی نظر سے مجھے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ کی نظر میں کیا اثرات تھے کہ اس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا ہے۔ میں کافر ہو چکا تھا، مہربانی کیجئے مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ ایمان میں داخل کر دیجئے۔ پھر وہی کافر ملحد جب اللہ والوں کے ہاتھ لگا، نہ صرف اللہ کے کام کو سیکھا، نام کو سیکھا، بلکہ پورا علم حاصل کر کے عالم دین بنا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملحد کو، جس نے دائرہ ایمان میں داخل ہوا تھا، اسی کو اجازت خلافت دے کر سلسلے کے انوارات کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ اگلے دن کی بات ہے، مجھے پیرس سے فون آیا، میرا نام جنید ہے جی۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہتے ہیں جی میں پیرس سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے جی کہ میں آپ کے والد محترم حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت مولانا پروفیسر محمد قاسم واڈی دامت برکاتہم سے بیعت ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ وہ ملحد ہو چکا، لیکن ایک اللہ والے کی نظر جب اس نے قلبی توجہ کے ساتھ اپنی نظر اس پر گاڑی، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فیصلے فرما دیے۔ اب پورے یورپ میں، برطانیہ میں ان کی مجالس ہوتی ہیں، پیرس میں ان کی مجالس ہوتی ہیں، افریقہ میں جاتے ہیں، ٹھٹ لگ جاتے ہیں، ایک وقت میں ہزاروں بندوں کو کلمات توبہ پڑھوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ اس لیے جو بندہ بھی اللہ کے نام کو سیکھ کر اللہ کے نام کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو برکتوں سے بھرپور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کثرت ذکر ایک ایسی نعمت ہے
کہ اس کے اثرات اگر آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھنے، بند آنکھوں سے نہیں. بند آنکھوں سے تو سارے خواب دیکھتے ہیں، یہ خواب ایسا ہے جو کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے. آپ اس ذکر کو حضرت سے سیکھیں، اس مجلس ذکر میں حضرت کے ساتھ جڑیں، حضرت سے سیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں کیا برکتیں ہیں. دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہ سے واصل ہونے کے لیے دوسری کوشش وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع سنت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں، محبوبہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میں محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے، اب اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. میرے بھائیو، چند ایک اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی میں 70 سے 80% سنت داخل ہو جائے گی. 70 سے 80%. باقی 20% تو زندگی میں چند ایک مرتبہ ہی موقع ملتے ہیں. وہ 70 سے 80% سنت کیا ہے؟ کہ جس طرح آقا مسجد میں داخل ہوئے، اسی طرح ہم بھی مسجد میں داخل ہوں. جس طرح آقا مسجد سے نکلے، جس انداز میں نکلے، جو دعا پڑھتے ہوئے نکلے، ہم ویسے مسجد سے خارج ہوں. ہم نے کپڑے پہننے ہیں، اتارنے ہیں، یمین اور یسار کا دھیان رکھتے ہوئے مسنون دعاؤں کے ساتھ یہ عمل کر لیں. کھانا ہم دن میں کئی بار کھاتے ہیں، کم از کم تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو کھاتے ہی ہیں. لیکن اگر کھانا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہم کھانا شروع کر دیں، آپ خود سوچ لیں کہ اس کھانے سے جو طاقت آئے گی، پھر وہ عبادت پر ابھار کر دم لے گی انشاءاللہ. پھر معصیت نہیں ہوگی. جو غفلت میں کھانا کھایا جائے گا وہ بندے کو غفلت کا شکار کر دے گا. جو ذکر کے ساتھ کھانا کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کی نعمت عطا فرما دیں گے اس کھانے کی طاقت سے انشاءاللہ. اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں دن میں کئی بار، بازار جاتے ہیں، دکان پر جاتے ہیں. یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو ہم بار بار دن میں کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ بار بار جو عمل کرنا ہے، اس سے 70 سے 80% ہماری زندگی سنت کے مطابق ڈھل جائے گی. ہم کوشش کر لیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کشتی میں سوار ہو کر غرق ہونے سے بچ گئی تھی، وہ افراد، خوش قسمت افراد، صاحب ایمان افراد، نبی پر ایمان لانے والے افراد، جب کشتی نوح میں سوار ہوئے، غرقاب ہونے سے بچ گئے. امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے افراد غرق ہونے سے بچ گئے، اگر اس امت کے افراد سنت کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے، زمانے کی فتنے اور سیلابوں سے وہ بھی غرقاب ہونے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی مانند ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، کان معی فی الجنہ. اگر ہم ساتھ چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یقیناً چاہتے ہیں، کون صاحب ایمان ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ ہم نبی علیہ السلام کا ساتھ نہیں چاہتے؟ ہم سارے کے سارے الحمدللہ عاشق رسول ہیں جی، سارے ہیں. ہاتھ کھڑا کریں. حاضری تو اللہ کے حضور لگوا دیں نا، دونوں ہاتھ کھڑا کر دیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں، بے عمل سے ہی، بدکار سے ہی، معصیت والی زندگی سے ہی، جیسے تیسے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق زار ہیں ہم. اور ہمیں امید ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے
کہ اس امت کے وہ افراد جو کبائر کا شکار ہوں گے، میری شفاعت ان کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ ہمیں تو انہی سے آس ہے، اعمال کا پلڑا تو خالی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کرکٹر، یہ فٹ بالر، یہ کنجر، یہ آرٹسٹ اس دنیا میں نہیں کام آ سکتے، آخرت میں کیا کام آئیں گے؟ ہم بال بناتے ہیں فلانے فٹ بالر کی طرح، کپڑے پہنتے ہیں فلانے جو آرٹسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق۔ میرے بھائیوں، کپڑے پہنے تو ایسے پہنو جس طرح تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے، بال رکھو تو ایسے رکھو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، شلوار کو اتنا اونچا رکھو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچا رکھی۔ میرے بھائیوں، تقلید کے قابل اگر کوئی دنیا میں ذات ہے، کامل اور اکمل ذات ہے، تو وہ کوئی فٹ بالر نہیں، وہ کوئی کرکٹر نہیں، کوئی ہاکی کا پلیئر نہیں، وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ بلا مقابلہ ذات ہے۔ سارے مذاہب اس پر متفق ہیں کہ وہ کامل اکمل ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہم تو اس حوالے سے ہم بڑے رچ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی، اور ہم ہیں کہ غیروں کی تقلید اور یورپ کی تقلید میں لگے رہیں۔ اپنے بچوں کے ایمانوں کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو میرے بھائیوں، کسی فٹ بالر، کسی کرکٹر کی تقلید مت کرو۔ تقلید کے قابل ذات ہے، کاپی کرنے کے قابل کوئی ہستی ہے، وہ صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے یاد کرتے ہیں انشاءاللہ سنت والی زندگی ہوگی جی، انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ کدھر ہے فقیر افضل؟ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس کے سفر پہ ہیں، مدینہ شریف حاضر ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف حاضر ہونے سے پہلے، مواج شریف پر جانے سے پہلے، انہوں نے سوچا کہ جب آقا کی خدمت میں جا رہے ہیں تو کچھ نور لے کر جائیں، کچھ نور کے ساتھ جائیں، یوں ہی نہ باہر سے آ کے منہ اٹھا کے چل پڑیں۔ چنانچہ ریاض الجنہ میں تشریف فرما ہوئے، ریاض الجنہ میں مراقبہ کیا، مراقبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آقا سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کے روضہ اقدس پر، مواج شریف پر حاضر ہو کر جب آپ کی امت کے افراد جب صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو کیا آپ اس صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو بھی بندہ آ کر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، نہ میں صرف اس کا صلاۃ و سلام سنتا ہوں، بلکہ کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے سلام کا میں جواب بھی دیا کرتا ہوں۔ والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کے مرشد حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ ہیں، دوسری بیعت آپ کی ان سے تھی۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر گئے اور جا کر صلاۃ و سلام پیش کیا تو روضہ اقدس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنی لسان نبوت سے ہمارے مرشد کے سلام کا جواب دیا۔ احمد کبیر رفاعی ایک اللہ والے ہیں، متقدمین سے ہیں۔ وہ مواج شریف پر گئے، جب وسائل ہوئے تو حج کے سفر پر گئے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر گئے اور جا کر انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سے پہلے میں سلام بھیجا کرتا تھا جو بھی حاجی جایا کرتا تھا، میرا جسم تو وہیں اپنے وطن میں رہ جاتا تھا، سلام بھیجنے والے کے ساتھ روح میری چلی جاتی تھی، میری روح آپ کو آ کے سلام عرض کرتی تھی کسی بندے کی زبان سے۔ آج احمد کبیر رفاعی
روح مال جسد آ گیا ہوں. پہلے روح کا سلام ہوتا تھا روح کے ساتھ، اب جسم کا سلام جسم کے ساتھ ہونا چاہیے. میں ہاتھ پیش کرتا ہوں، مہربانی فرمائیے آپ اپنا دست مبارک عطا فرما دیجئے. احمد کبیر رفاعی آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہے. 90,000 لوگ اس دن موجود تھے. کتنے 90,000 لوگ موجود تھے. حج کا موقع تھا اور اس 90,000 لوگوں نے خود از خود دیکھا کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آقا کے سامنے اپنی یہ عرضی رکھی تو قبر مبارک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ نمودار ہوا. احمد کبیر رفاعی نے آپ کے دست اقدس کو بوسہ دیا. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے جب خواب میں دیکھا تو آقا نے فرمایا کہ میں نہ صرف سلام کا جواب دیتا ہوں، نہ صرف سلام سنتا ہوں، بلکہ سلام کا جواب بھی دیا کرتا ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ جو بندہ بھی اپنے چہرے کو میری سنت سے سجا کر میرے سامنے آتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اور جو بغیر چہرے کو سجائے آتا ہے میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا اور اپنے چہرے انور کو اس کی طرف سے پھیر بھی لیتا ہوں. میرے بھائیو کیا محرومی سے محرومی ہے، کیا بدقسمتی سی بدقسمتی ہے کہ دنیا کی نظر میں، نفس کی چاہت میں ہم اپنی داڑھی کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیں. اور اس ذات کی سنت ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، آپ مہربانی فرما دیجئے مجھے آخرت میں آپ یہ نعمت عطا فرما دیں کہ اس امت کے حق میں ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں روانہ کر سکوں. ہم داڑھی کاٹیں، کوئی ایسا بھی احسان فراموش ہوگا امتی؟ غور کا مقام ہے. آج عہد کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چہرہ بنائیں گے. انشاءاللہ بنائیں گے جی، انشاءاللہ پکی بات ہے. کون کون بنائے گا؟ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، داڑھی والے ہاتھ نیچے رکھیں، جو بغیر داڑھی کے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں. خوش قسمت افراد ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے. اور عاجز کے پاس ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اثر کا غلاف ہے، اور میں اس غلاف مبارک کو جو 19 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے اوپر رہا، وہ عاجز کے پاس موجود ہے. میں ان خوش قسمت چہروں کے اوپر اس غلاف کو پھیروں گا کہ واقعی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار اس بستی کی مسجد میں سر عام کیا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فقیرہ ان سب چہروں پر یہ غلاف مبارک لگا دو، ان پر بیت اللہ شریف کا غلاف بھی لگاؤ، روزے مبارک کا غلاف بھی لگاؤ. قریب آ جاؤ بھائی. ہاں بس انجے ملنا نہیں، پسینہ ہے بھائی، انجے اتنے رکھ دو، ملنا نہیں، بے ادبی ہے، پسینہ. ماشاءاللہ یہ خوش قسمت افراد ہیں جنہوں نے آج اپنے چہرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چہرہ بنانے کا فیصلہ کیا. آپ سب ان کو مبارکباد دے دیجئے. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. تشریف رکھتے جائیں، جن کا پھر چکا ہے بیٹھ جائیں. تو میں نے 2 چیزیں عرض کر دیں، مختصراً عرض کرتا ہوں. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ سے واصل ہونے کے لیے تیسری چیز صحبت شیخ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے بھائیو قیامت کی ٹل سکتی ہے اگر اللہ چاہیں تو ایک مقررہ مدت تک، لیکن اللہ کے کلام کا کوئی حرف قیامت سے پہلے اس کی صداقت، اس پر کوئی شک ہمیں ہو نہیں سکتا. ایک ایک آیت پر ہمیں ایمان ہے کہ وہ سچے رب کی سچی لسان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں.
زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، کلام کی تاثیر میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر حکم قیامت تک کے لیے۔ جب اللہ نے یوں کہہ دیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اللہ والے اور سچے لوگ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ایک صاحب نسبت بندہ اس بستی میں موجود ہے۔ آپ ان کی مجالس میں بیٹھا کریں، ان سے ذکر سیکھا کریں، اور ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں کہ کثرت ذکر ہو، اتباع سنت ہو، اور مرشد کی صحبت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس بستی کو شاداب رکھے، اس بستی کو آباد رکھے، اور حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب دامت برکاتم، جو ہمارے حضرت جی دامت برکاتم کے خلیفہ ہیں، آج اس دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ان کے فیض سے پورے علاقے کو نہیں بلکہ پورے عالم کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے اندر، جو ان کے والد ماشاءاللہ وہ بھی صاحب نسبت، ان کے دادا وہ بھی اللہ والے، تو یہ سارا خاندان ہی ماشاءاللہ ایسا ہے جو اللہ والوں سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی محبت ان کی نسلوں میں چلائے، معاویہ، عمر اور عثمان میں چلائے، بیٹیوں میں چلائے اپنے نام کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے ایک ایک فرد کو اور حضرت سے منسلک ایک ایک بندے کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔